السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے جو ہم سفر پر نکلے تھے رجب سے، رجب شعبان رمضان، اور پھر اس کے بعد بھی 2-3 ہفتوں کی جو چھٹیاں گزار کر، تو لگتا ہے کہ ایک بہت ہی تیز رفتار سواری پہ بہت ہی فل آف ایکسائٹمنٹ ایک ٹائم گزار کر واپس اب جو ہے ہوم گراؤنڈ پر آ گئے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ جذبات وغیرہ سارے جو ہیں سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں، جو ایک دم سے ہائپ کریٹ ہوتی ہے ایمان کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم نے رمضان جس طرح سے نیکیوں کے ساتھ بھرپور گزارا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب قبول فرمائے، اور آگے کے جو باقی مہینے ہیں ان میں بھی وہ اسپرٹ جو ہے وہ قائم رہے انشاءاللہ۔ آمین۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بھلا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا بےحد احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک بار پھر سے قرآن کے سامنے لا بٹھایا ہے، اور ہمیں قرآن کے ساتھ وقت گزارنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس قرآن کی گرامر کو سیکھنا آسان بنا دے، آمین۔ تمام جو شرکاء ہیں، ممبرز جتنے بھی جو پچھلے سیشن سے یا شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ جنہوں نے ابھی نیولی رجسٹر کیا ہے ہمارے ساتھ، تو ان سب کو جو ایز اے اسٹوڈنٹ رجسٹر کیا یا ایز اے لسنر رجسٹر کیا ہے، تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ اس گرامر سیشن میں ہمارا آپ کا ساتھ جو ہے وہ تقریباً 8 مہینے کا ہوگا۔ 8 مہینے کے بعد تقریباً فیبروری میں ہم پھر سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری عمروں میں برکت دے، ہماری صحت ایمان برکت دے، تو ہم رمضان بریک لیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری دوستی جو ہے ان 8 مہینوں میں اتنی پکی ہو جائے انشاءاللہ، تو پھر جو نئے ساتھی ہیں وہ بھی ہمارے آگے قرآن سیکھنے میں ہمارے ہم سفر بن جائیں، جیسے کہ پہلے ہوتا رہا ہے کہ کسی ایک پروگرام میں کوئی شامل ہوتا ہے اور پھر وہ ہمارا اس قرآن کے سفر میں ساتھی بن جاتا ہے، اس پروگرام کا حصہ بن جاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو قرآنی گرامر سکھانے کا سلسلہ ہے، اب اس کو ماشاءاللہ سے 4 سال ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں اس میں اور اس میں حصہ لینے والوں کی زندگیوں میں شامل حال رکھے، آمین۔ کل گروپ پہ آپ کو کچھ گائیڈ لائنز دی گئی تھیں، یقیناً آپ نے پڑھی ہوں گی اور اس کو آپ فالو کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ مزید رولز اینڈ ریگولیشنز پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو زوم میٹنگ جس پر کہ ہماری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، یہ زوم میٹنگ جو ہے یہ 40 منٹس کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں دوبارہ سے ری جوائن کرنا پڑتا ہے۔ تو جو پہلے سے ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن جو نئے ساتھی ہیں ان کو بھی کہ جس طرح سے ابھی آپ نے جس لنک پر کلک کر کے آپ جوائن ان ہوئے ہو، دوبارہ بھی جب 40 منٹس ہو جائیں گے آپ سے کہا جائے گا کہ ری جوائن کریں، تو دوبارہ اسی لنک پر کلک کر کے آپ نے ری جوائن کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہر 40 منٹس کے بعد یہ ری جوائننگ ہوتی ہے۔ کلاس کے دوران آپ اپنا مائک میوٹ رکھیں گی، آف رکھیں گی، سوائے جب آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو یا آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہو، ٹھیک ہے؟
پھر یہ جو آپ نے رجسٹریشن فارم فل کیے ہیں اس میں آپ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ ڈو یو وانٹ ٹو رجسٹر ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے لسنر. تو یہ اسٹوڈنٹ اور لسنر کا آپشن کیوں رکھا گیا ہے؟ مطلب اگر آپ ایک ٹیچر کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھیں تو اس کے لیے تو دونوں ہی برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ صرف اس ایک جو ایک جنرل متھ ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یہ خوف ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ گرامر بڑی مشکل چیز ہے، گرامر نہیں کرنی، کچھ کروا لو گرامر نہیں کرنی. تو یہ جو ایک خوف ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہ لسنر کا سیکشن رکھا گیا ہے، تاکہ ایٹ لیسٹ آپ صرف سنیں، اور سن کے واقعی میں انسان جب صحیح معنوں میں سننے کا حق ادا کرتا ہے تو اس کا پھر امپیکٹ ہوتا ہے، اور وہ جو چیز مشکل لگ رہی ہوتی ہے وہ پھر آسان ہو جاتی ہے وتھ ٹائم. جو ہمارے پچھلے سیشن کے وہ تھے لسنرز، آئی ہوپ کہ وہ اس چیز بات سے ایگری کریں گے. اور اگر ابھی تو آپ کو ہم نے میوٹ کیا ہوا ہے، لیکن اگر بات کرنے کا موقع دیا جائے تو ضرور آپ اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کریں گے کہ کس طرح سے کتنا آپ کو فائدہ ہوا ایز اے لسنر. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ گرامر بہت مشکل ہے، گرامر از ناٹ مائی کپ آف ٹی. تو یہ جو مشکل ہے نا، یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. مطلب آپ دیکھیں کوئی بھی کام آپ اٹھا لیں، چاہے وہ کھانا پکانا ہو. کھانا پکانا کسی کے لیے جو ہے وہ اس کی سمجھے، وہ کہتا ہے کہ اس سے مشکل کام دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور کسی کے لیے جو ہے کھانا پکانا از جسٹ اے فلیک آف اے رسٹ، کہ بائیں ہاتھ کا کھیل جو ہم کہتے ہیں. اسی طرح گاڑی چلانا کسی کے لیے جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں گاڑی چلا سکتی، یہ میرا کام نہیں ہے. اور کسی کے لیے گاڑی چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دس از اے ریلیٹیو ٹرم. مشکل ایسی چیز نہیں ہوتی، مشکل تب تک مشکل رہتی ہے جب تک کہ ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں. ایک دفعہ آپ کا مائنڈ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے، پھر وہ مشکل نہیں رہتی ہے، اور ود ٹائم جو ہے وہ آسانی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ گرامر مشکل ہے تو پھر یہ کبھی آسان نہیں ہونے کی. لیکن اگر آپ نے سمجھنے کا ارادہ کیا ہے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور یہ آپ کو آسان لگنے لگے گی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو آج کے لسنرز ہیں وہ کل کے اسٹوڈنٹس ہوں گے انشاءاللہ. تو جو بھی ہمارے لائک نمرہ ہیں یا باقی جو ابھی شاید جوائن ان کریں، پھر ان دی اینڈ ہم بات دوبارہ سے ریپیٹ کر لیں گے کہ جو ہمارا دوسرا گروپ ہے اس کا یسرن القرآن الاولون کے نام سے، جو بالکل بیسک ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں جو فرائیڈے کو کلاس ہوگی اس کی پہلی انشاءاللہ. تو اگر ٹائم کنوینئنٹ ہے آپ کے لیے نمرہ اور بھی جو نئے لوگ ہیں یا جو ہمارے پچھلے سیشن کے ساتھی ہیں، اس میں سے کافی ساروں نے تو رجسٹر کیا ہے، لیکن جو بیسکس اپنی امپروو کرنا چاہتے ہیں وتھ اے ڈفرینٹ اینگل، کہ وہی چیزیں ہوں گی لیکن ان اے ویری سمپلیفائڈ وے، تو ان سے میں کہوں گی کہ آپ ضرور اولون والا جو گروپ ہے اس کو جوائن ان کیجئے. اور جو نئے ہیں جنہوں نے بالکل نہیں کیا ہوا ہے یا جیسے کیا لیکن کنٹینیوسلی نہیں کیا ہوا ہے، جیسے نمرہ نے بتایا، تو ان کے لیے تو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ جو ہے وہ اولون والا گروپ جوائن کریں اگر وہ ٹائم اینڈ ڈے آپ کو فیزیبل ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے. کنٹینیوسلی نہیں کیا ہوا ہے جیسے نمرہ نے بتایا، تو ان کے لیے تو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ جو ہے وہ اولون والا گروپ جوائن کریں اگر وہ ٹائم اینڈ ڈے آپ کو فیزیبل ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے. کیونکہ اولون گروپ ہم نے اسی لیے فارم کیا ہے کہ صرف بیسکس کو ہم اس میں ٹچ کریں گے. تو جو کوئی اپنے بیسکس شارپ کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور اس کو جوائن کریں. یہ جو ہمارا کرنٹ گروپ چل رہا ہے السابقون کے نام سے، تو اس میں ہم بیسک ٹو ایڈوانس، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے جتنا اب تک کور کیا ہے اسے ہم نوٹس فارم میں دوبارہ ریوائز کریں گے. جو نوٹس ہیں وہ گروپ پر پوسٹ کیے جائیں گے آفٹر دا کلاس، اور ڈیورنگ دا کلاس آپ کے سامنے اسکرین شیئر کیے جائیں گے. تو جب آپ کو وہ گروپ پہ
اس کا آپ کو پوسٹ کیے جائیں گے نوٹس. تو آئدر وے آپ کو جیسے کنوینئنٹ رہتا ہے اس کا یا تو آپ پرنٹ آؤٹ نکال لیں اور اپنے پاس اس کو ریفرنس کے لیے ایک جگہ پائل اپ کر لیں, یا پھر یہ کہ آپ جیسے بھی نوٹ ڈاؤن کر کے لکھنے کا اگر آپ کو شوق ہے تو پھر آپ اس طرح سے کاپی کر کے رکھیں یا موبائل میں ہی سیو کریں, لیکن آپ کے پاس ایٹ ہینڈ ہونے چاہیے فار فیوچر ریفرنسز. ٹھیک ہے, تو جیسے بھی آپ کو مناسب لگے اسے محفوظ کر لیں ریفرنس کے لیے. جب اسکرین شیئر ہو رہا ہو ڈیورنگ دا کلاس تو آپ کو اس وقت لکھنے سے زیادہ سمجھنے پر فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ بیسک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے فوراً سے ہم لکھنا شروع کریں. جب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں, لیکن آپ اپنے آپ کو چیلنج نہ کریں. اس وقت آپ صرف یہ فوکس کریں کہ کیا سمجھایا جا رہا ہے. ہاں, کیونکہ جو اسکرین شیئر ہو رہا ہے وہ تو آپ کو مل جائے گا نا ان نوٹس فارم, گروپ پہ پوسٹ مل جائے گی. لیکن اگر کوئی پوائنٹ ادر دین نوٹس ہے جو سامنے آ رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ ہے تو آپ ضرور اس کو لکھ لیجئے, کیونکہ اس پوائنٹ کو جو کہ صرف کہا جا رہا ہے اور آپ کے سامنے لکھا ہوا نہیں آ رہا ہے, اس پوائنٹ کو اگر آپ نے مس کر دیا تو وہ مسنگ لنک جو ہے اس کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو شیئر ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے تو وہ ضرور آپ نوٹ ڈاؤن کریں. پچھلے سیشن میں ہم نے پہلا پارہ یعنی الف لام میم اور سورہ ملک اس کا انالیسس کیا تھا, ہر آیت کا, مطلب آیت وائز اس کا انالیسس ہم نے گرامیٹیکل انالیسس کیا تھا. اس دفعہ ہمارا طریقہ کار جو ہے تھوڑا سا مختلف ہوگا, اور وہ اس طرح سے کہ ہم پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی کچھ رینڈملی سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے میں نے آپ کو گروپ پہ میسج ڈالا تھا کہ آپ کے پاس ایک مصحف ہونا چاہیے وتھ ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کہ رینڈملی ہم کہیں سے بھی کوئی آیت سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس پر ہم سیکھیں گے. اس کے علاوہ مینلی ہمارا ہدف جو اس سیشن میں ہوگا وہ 30th پارہ ہے. 30th پارہ یعنی اما پارہ جو ہے وہ ہوگا, اور وہ اس طرح سے کہ ہر ہفتے ایک رکوع اس میں سے ہم لیں گے اور اب تک جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے اس ایک رکوع میں سے تلاش کر کے آپ نے مارک کرنا ہوگا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ورڈ ٹو ورڈ انالیسس ہوتا تھا, ہم نے پچھلے سیشن میں یہ کیا تھا آیت ٹو آیت اینڈ ورڈ ٹو ورڈ انالیسس ہوتا تھا. اس دفعہ یہ ہوگا کہ جو کوئی جتنا اس میں سے سرچ کر سکے, جتنا کچھ ہم نے سیکھا ہے اب تک اس میں سے جو کچھ آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, تو پھر جب ہم کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے تو اس طرح سے ایک پول اپ ہو جائے گا ہمارے پاس کہ کسی نے کچھ مارک کیا ہوگا, کسی نے کچھ مارک کیا ہے, تو ہمیں جو ہے اس وقت ایک اچھا ذخیرہ مل جائے گا ریویژن کے لیے. جو بھی کچھ ہم ریوائز کر رہے ہیں پلس دا نیو ٹاپک, ٹھیک ہے, اس میں سے جو کچھ بھی آپ کو وہ کرنٹ رکوع, جیسے اس آج کا جو ہوم ورک ہوگا آپ کے لیے وہ ہوگا کہ اما پارہ پہلی رکوع پہلی سورت جو ہے سورہ نبا, اس کا پہلا رکوع. ٹھیک ہے, اس میں سے آپ نے جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا جتنا بھی ہم آج ریوائز کرتے ہیں وہ, اور پلس دا نیو ٹاپک وچ وی کور ٹوڈے انشاءاللہ. ہوم ورک سبمیشن ڈیڈ لائن یہ ہے کہ آپ کو سنڈے تک ایٹ دا میکس ہوم ورک سبمٹ کر دینا ہے. اگر لیٹ سبمیشن ہوتی ہے تو پھر یہ پاسبلٹی ہوگی کہ شاید آپ کا ہوم ورک چیک نہ ہو. ٹھیک ہے, پھر یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جب نوٹس شیئر کیے جا رہے ہیں آپ سے کہ جب آپ ہوم ورک کریں گے تو نیچرلی آپ ان نوٹس میں سے گو تھرو ہوں گے, پلس بفور کمنگ ٹو دا نیکسٹ کلاس, کہ جو آئندہ کلاس ہوگی اس میں آنے سے پہلے ایک دفعہ آپ نوٹس پہ سے گزر جائیں, تاکہ جو کچھ بات کی جائے ڈیورنگ دا کلاس یا جو کچھ سمجھایا جائے تو آپ کا ایک پریویس لنک جو ہے وہ بنا ہوا ہو. ٹیکسٹ بک کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ کوئی بک ریکمینڈ کریں. کوئی بک میں ابھی آپ کو اس لیے ریکمینڈ نہیں کروں گی کیونکہ ہم صرف نوٹس پر فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے,
اور بکس کے بارے میں کہا تھا کہ بکس تو ہیں بے تحاشا آپ کو مل جائیں گی، لیکن کوئی بھی بک جو ہے وہ پوری طرح سے ہر گرامر کے اسپیکٹ کو کور نہیں کرتی ہے، اس لیے ایک بک ریکمینڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر تو پہلے سے آپ کے پاس کوئی بک ہے اور آپ اس کو ریفر کرتی ہیں فار یور سیک، مطلب تو اٹس اپ ٹو یو۔ ہمارے لیے صرف یہ کافی ہے کہ آپ نوٹس کو فالو کریں اور پھر اسی کو لے کر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہمارے سیشن ہیں یہ انٹریکٹیو سیشن ہوں گے۔ انٹریکٹیو سیشن اس طرح سے کہ میں بھی آپ سے سوال پوچھ سکتی ہوں اور آپ بھی مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس یہ ہوگا کہ ایک وقت میں ایک بولے تو سب کو سمجھ آئے گا، اگر ایک ساتھ سب بولنا شروع ہو جائیں گے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو بس اس بات کا خیال رکھیں کہ جو ریز یور ہینڈ آپشن ہے اس کو اویل کریں، تو کلاس کا جو ڈسپلن ہے وہ پھر کنٹینیو رہتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، تبھی تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ تو بھلائی کا ارادہ فرمایا، تبھی تو ہم سب یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ بس اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم خود اپنی بھلائی کے کتنے خواہاں ہیں اور کتنے ہم اپنے ویل وشرز ہیں۔ تو یہ تو آنے والے 8 مہینے انشاءاللہ بتائیں گے کہ ہم کتنا اپنی بھلائی کا حق ادا کرتے ہیں۔ ایک اور بات میں کہہ کر پھر انشاءاللہ ہم اپنے باقاعدہ سبق کا آغاز کریں گے کہ وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا، سلو بٹ اسٹڈی ونس دا ریس، ہے نا؟ سلو رہیں بٹ بی اسٹڈی، ٹھیک ہے؟ ڈو ناٹ گیو بریکس۔ اٹ ڈز ناٹ میٹر ہاؤ سلولی یو گو ایز لانگ ایز یو ڈو ناٹ اسٹاپ۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا آہستہ آگے بڑھیں جب تک کہ آپ رکتے نہیں، جسٹ کیپ گوئنگ، ٹھیک ہے؟ تو وش یو آل دا بیسٹ ان دس نیو سیشن انشاءاللہ۔ اب ہم اپنا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اگر یہاں پر کسی کو کوئی سوال یا کوئی پوچھنا ہے ریگارڈنگ دا بیسک جو آپ کو گائیڈ لائنس بتائی گئی ہیں اس کے بارے میں کسی کو کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی ہو تو یو آر فری ٹو آسک۔ چلیں ہم آگے چلتے ہیں۔ جی، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو ذکر کے لیے۔ ذکر کے لیے یعنی سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے۔ تو حال میں مدکر تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو یقیناً ہم نے والنٹیئر کیا کہ یس، اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ پھر آپ کا اب جو ایک سب نام ایک گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے سابقون، تو اس کے بارے میں سورہ واقعہ کی جو آیت ہے وہ سابقون السابقون، اور جو سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں۔ تو الحمدللہ سابقون نام کی نسبت سے ہی آپ سب جو ہیں سبقت لے گئے ہیں کہ جب یہ کورس آفر کیا تو آپ نے جو ہے ویلنگلی اپنے آپ کو والنٹیئر کیا، اس لحاظ سے بھی سبقت لے جانے والے، اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ بیسک ٹو ایڈوانس ہے یعنی کہ آگے آن گوئنگ ہے، تو اس لحاظ سے بھی سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں نا کہ اپنے نام کی لاج رکھیے گا انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیاب فرمائے۔
دوسرا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، چاہے وہ دین کا ہے چاہے وہ دنیا کا، تو پورے شرع صدر کے ساتھ کریں، ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا کہ سینہ ٹھوک کے کریں، کہ پورے کھلے دل کے ساتھ اور اس پر جم کر. ایسا نہ ہو کہ ڈاواڈول ہوتے ہوئے کہ اس نے کہا تو میں نے یہ کر لیا، اور ریفرنس تو ہم نے مانگا تھا کہ آپ کو کس طرح سے یہ پتہ چلا، جسٹ ٹو نو کہ کیسے آپ تک بات پہنچی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ سارا تکیہ جو اسی پر ہو جائے کہ اس فرینڈ نے کہا تھا تو میں آ گئی، ورنہ میرا اپنا کوئی شوق نہیں تھا، یا فلاں کو دکھانے کے لیے یا فلاں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. جب بھی آپ آئی ہیں اپنی نیتوں کو جو ہے خالص کیجئے اللہ کے لیے، کہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو آسان کر دے. تو ایک ریمائنڈر، کانسٹنٹ ریمائنڈر ہمیں چاہیے ہوتا ہے اپنی نیتوں کو خالص کرنے کے لیے، ہے نا، کہ جو کہتے ہیں نا اللہم وفقنی لما تحب ترضی، اللہ تو مجھ سے وہ کام لے جس سے تو محبت کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہے. ٹھیک ہے، تو میں قرآن کی گرامر یا قرآن عربی اس لیے سیکھ رہی ہوں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنا پیغام، اللہ نے اپنی وحی اس زبان میں نازل کی. نمبر 2، یہ قرآن کی زبان ہے، تو قرآن اللہ کا کلام ہے، تو مجھے اس سے محبت ہے. پھر یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، ان کے ذریعے مجھ تک یہ کتاب پہنچی ہے، وہ میرے رہنما ہیں، تو ان کی زبان سے بھی مجھے محبت ہے. پھر عربی زبان امت مسلمہ کی یکجہتی کی علامت ہے. ایک چیز جو پوری امت مسلمہ کو باؤنڈ کرتی ہے کہ ایک قرآن، ایک اللہ، ایک نبی، ایک قرآن، ہے نا، اور پھر ایک زبان، اور وہ زبان کیا ہے؟ عربی زبان. پھر آگے عربی زبان سیکھنے سے میری نماز جو ہے وہ خوبصورت بن جائے گی. یقیناً آپ کو جب سمجھ آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کے جذبات اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو جو قرآن کی گرامر سیکھنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیوں ہم اس مشکل کو آسان کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لیے، کہ بجائے اس کے کہ ہم جب ترجمہ دیکھیں ہمیں قرآن ہی کی زبان میں سمجھ آئے. اور آپ دیکھیں کہ جتنا سفر جو ہمارے ساتھی طے کر چکے ہیں ہمارے ساتھ، تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بعض اوقات ترجمہ جو ہے وہ امپیکٹ کریٹ ہی نہیں کرتا جو کہ اوریجنل عربک ٹیکسٹ میں آ رہا ہوتا ہے. تو یقیناً ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جو قرآن کا ایسنس ہے، ایکچوئل ایسنس، وہ ہم تک، ہمارے دل کے اندر اترے اور ہمارے جذبات جو ہیں اس کے ساتھ انوالو ہوں. پھر قرآن کی صحیح تلاوت کرنے کے لیے مجھے عربی زبان آنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب میسیج ہی کریکٹ پڑھا نہیں جائے گا تو پھر سمجھا کیا جائے گا اور پھر اس پر عمل کیا کیا جائے گا. پھر میرے لیے صالح عمل کو پہچاننا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن اور احادیث یہ ہمارے لیے گائیڈ لائنس ہیں صالح اعمال کے لیے، تو پھر ہمارے لیے ان کو ریکگنائز کرنا آسان ہو جائے گا اگر ہمارے یہ قرآنک گرامر جو ہے وہ سیکھ لیں ہم تو انشاءاللہ. تو اس دعا کے ساتھ ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، کہ میرے رب اس کام کو آسان بنا دے اور تنگی نہ ڈال اور خیریت کے ساتھ مکمل فرما دے. آمین.